जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स मैचेस हैं, और कोई भी जिधर पब्लिक सिनेमाज, जिधर पब्लिक जमा हो सके, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में 2 हफ्ते तोसी का ऐलान कर दिया। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर और अवामी मकामात बंद रहेंगे। तामीराती शोबे और दीगर मखसूस सनतें खोल दी गईं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कल आर्डिनेंस लाने और पैकेज देने का भी ऐलान। सूबों को लॉकडाउन से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार भी दे दिया। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान ने कहा, सूबे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम रिस्क फैक्टर वाली सनतें खोल सकते हैं। कोरोना वायरस जितनी फैलना चाहिए था, मुझे बड़ी खुशी से आपको कहना पड़ता है कि वो सिर्फ जितना टारगेट, जितना हमने प्रोजेक्शंस की थी, उसकी सिर्फ 30% फैली है। जितनी फौतगियाँ होनी चाहिए थी अब तक 100 भी नहीं हुई, अल्लाह का करम है ख़ास। पाकिस्तान में अंदाज़ों के बरअक्स कोरोना वायरस कम फैला, अमवात भी कम हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ख़तरा अभी टला नहीं, कोरोना किसी भी वक्त मज़ीद फैल सकता है। अब पहले की निस्बत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि वायरस तेज़ी से फैला तो हमारा सेहत का निज़ाम मुकाबला नहीं कर सकेगा। रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक पॉलिसी उलमा कराम से मुशावरत के बाद लाएंगे। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन के ज़रिए ख़ुद को महफूज करने पर कौम का शुक्रिया। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफ़ाखोरों के लिए सख्त पैगाम। इमरान खान ने कहा, रमज़ानुल मुबारक से कबल मसनूई महंगाई करने वाले बाज रहें। पैसे बनाने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। सख्त सज़ाओं वाला ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मैनेजर नहीं, मालिक को सज़ा देंगे। ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 साल तक सज़ा, लाखों रुपए जुर्माना और सामान जब्त हो सकेगा। इमरान खान ने कहा, मुल्क से गंदम और डॉलर की स्मगलिंग का खदशा है। 92 न्यूज़ की खबर पर गंदम की कटाई से मुतालिक रुकावटें ख़त्म। वफाकी हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के दौरान गंदम की कटाई के लिए काम करने वाले मजदूरों को इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गंदम कटाई का सीज़न है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। 92 न्यूज़ ने गंदम की कटाई के सीज़न और किसानों की आमद और रफ्त में रुकावटों से मुताल्लिक आवाज़ उठाई थी। हुकूमती फैसला नामंजूर, सिंध ताजिर इत्तेहाद का कल से कारोबार खोलने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, कोई लॉकडाउन नहीं, हज़ारों अफराद सड़कों पर हैं। हुकूमत ज़बरदस्ती करेगी तो मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। पंजाब के ताजिरों ने भी मार्केट्स खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों को इमदाद और बिला सूद कर्ज देने का मुतालबा। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कहना है, दुकानें बंद होगी तो दर्जी कैसे काम करेगा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू -1.5% रहेगी। 2 साल के दौरान बेरोजगारी मुसलसल बढ़ने का खदशा। रमा साल महंगाई 11% से जायद, जबकि अगले साल कम होकर 8% रहेगी। अगले साल मौशी शरह नमू में भी बेहतरी की उम्मीद है। रमा साल करंट अकाउंट हसारा 1.7%, अगले साल 4.2% रहेगा। उलमाए कराम का आज से मसाजिद के लिए लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान। जय्यद उलमाए कराम ने एलामिये में कहा कि एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खोली जाएंगी। 3 या 5 अफराद की पाबंदी काबिल अमल साबित नहीं हो रही। बीमार अफराद मसाजिद में आने से गुरेज करें, उन्हें घर पर ही जमात का सवाब मिलेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है, मसाजिद में नमाज जुम्मा और तरावी का एहतमाम होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी, सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर ने एलामिये की तायीद कर दी। तरावी एतकाफ जुमे का फैसला मुत्तफ़िका तौर पर होगा। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, 18 अप्रैल को
علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت صدر مملکت عارف علوی کریں گے۔ انفرادی اور مقامی فیصلوں سے اجتناب کر کے اتفاق کی فضا کو فروغ دیا جائے۔ حکومت کرونا سے محفوظ اور عبادات سے بھرپور رمضان کے لیے اقدامات کرے گی۔ تمام مسالک کے جید علماء اور دینی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا وزیر اعظم کے اقدامات تسلیم کرنے کا اعلان۔ سندھ بھر میں صنعتوں پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے تھے لاک ڈاؤن مزید مؤثر کر کے توسیع کی جائے، تاہم جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا اس سے متفق نہ ہونے کے باوجود عمل کرائیں گے۔ ہم نے SOP تیار کر لیا جس پر تمام صنعتیں اور دیگر افراد عمل کریں گے۔ سندھ کے بعض وزراء اور کبھی کبھی وزیر اعلیٰ سندھ وہ کوئی ایسی شرلی چھوڑ دیتے ہیں فضول کی وفاقی حکومت کے حوالے سے جس کا مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے۔ 22-25 دن جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے شکر کے ساتھ لاک ڈاؤن کے اندر اپنے آپ کو کوارنٹائن رکھا۔ ابھی جو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے 1-2 شعبوں میں، اس کی بنیادی وجہ جو آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے وہ ڈائریکٹ ڈیلی ویجز سے ریلیونٹ ہے۔ سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے جس پر جواب دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پروگرام ہو کیا رہا ہے کے دوران کہا مفتی منیب الرحمان کو حالات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ قوم لاک ڈاؤن کے دوران کافی صبر سے کام لے رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تعمیراتی انڈسٹری کھولنے کا تعلق دہاڑی دار طبقے سے ہے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکمے کل سے جزوی کھولنے کا فیصلہ۔ تمام محکموں میں کرونا کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز دفاتر میں کام کے لیے آ سکیں گے۔ سٹاف گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کام کرے گا۔ وفاقی حکومت نے سرکاری دفاتر کے 6 گھنٹے روزانہ کے اوقات کار میں رمضان المبارک تک توسیع کر دی۔ حکومت نے احساس ایمرجنسی پروگرام میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 19 اپریل مقرر کر دی۔ مستحقین قومی شناختی کارڈ نمبر 19 اپریل تک 8171 پر SMS کر کے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے بینک ریٹیلرز کے لیے کمیشن پر 24% ایڈوانس انکم ٹیکس چھوٹ کی منظوری دے دی۔ صوبوں سے اپیل ہے وہ اسی کمیشن پر مزید 16% GST کی بھی چھوٹ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا راولپنڈی، منڈی بہاؤالدین اور گوجر خان کا دورہ۔ راولپنڈی میں خصوصی فیلڈ اسپتال کا معائنہ کیا۔ ریکارڈ مدت میں تیار کیے گئے اسپتال میں مریضوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین اور گوجر خان کے دورے کے دوران احساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ کورونا وائرس سے ملک بھر میں 5837 افراد متاثر۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 96 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 2881، سندھ میں 1518، خیبر پختونخوا میں 800، بلوچستان میں 231، اسلام آباد میں 131، جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 276 افراد متاثر ہوئے۔ اب تک 1378 افراد نے وائرس کو شکست دی۔ ملتان میں مزید 10 ڈاکٹرز کرونا کے مریض، 26 ڈاکٹر سمیت 35 میڈیکل ارکان وائرس کا شکار۔ آروالا کے THQ اسپتال کے ڈاکٹر ایئر حیدر میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کوئٹہ ثاقب کاکڑ بھی کرونا کے مریض نکلے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے نائب قاصد محمد احسان کا کرونا ٹیسٹ مثبت، چیف جسٹس اور اہل خانہ کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملنے والی رقم بڑھانے کی منظوری۔ نوجوانوں کو 50 لاکھ کے بجائے 2.5 کروڑ روپے تک کی رقم ملے گی۔ شرح سود بھی 8% سے کم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی آتے ہی نوجوانوں کو کاروباری میدان میں آگے لائیں گے۔
بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی فریاد سنی گئی۔ حکومت نے عمرہ زائرین سمیت تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کا اعلان کر دیا۔ 40,000 کے قریب پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 92 نیوز سے گفتگو۔ ترجمان قومی ایئر لائنز عبداللہ خان کا کہنا ہے کل سے 19 اپریل تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور پشاور ایئرپورٹ بھی استعمال ہوں گے۔ بھارت الزام تراشی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا بھارتی 15ویں کور کے کمانڈر کے پاکستان پر دراندازی اور فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کورونا سے متاثرہ افراد مقبوضہ کشمیر بھیجنے میں کوئی سچائی نہیں۔ بھارت کا LOC پر اشتعال انگیزیوں کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے حصار میں آتے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے لانس نائک ارشاد خان جام شہادت نوش کر گئے۔ لانس نائک ارشاد خان شہید کی عمر 26 سال، تعلق جمرود ضلع خیبر سے تھا۔ کورونا وائرس سے یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں تباہی، ہلاکتیں بڑھ کر 1,23,000 ہو گئیں۔ 19,50,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار۔ سب سے زیادہ اموات امریکہ میں 24,500 سے زائد ریکارڈ۔ اٹلی میں 20,465، اسپین میں 18,056 اور فرانس میں 15,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ برطانیہ میں 12,000، ایران میں 4,500 اور بیلجیم میں 4,000 اموات ہو چکی۔ برمنگھم میں کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے عمر رسیدہ اور ضرورت مند افراد کو گھروں میں راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کی ایک اور خوبصورت جوڑی کی راہیں جدا ہو گئیں۔ ماضی کی مقبول ترین اداکارہ انجمن کو فلم پروڈیوسر لکی علی نے طلاق دے دی۔ 65 سالہ انجمن اور لکی علی کی شادی گزشتہ برس ہوئی تھی۔ لکی علی سے اداکارہ انجمن کی دوسری شادی تھی۔ انجمن اور لکی علی کی طلاق کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اشال سلیمان، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع اعوان۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی سب سے بڑی خبر سے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ حکومت نے جزوی لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کا اعلان کیا۔ اسکول، کالج، سنیما گھر اور عوامی مقامات بند رہیں گے۔ تعمیراتی شعبے اور دیگر مخصوص صنعتیں کھول دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل آرڈیننس لانے اور پیکج دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ صوبوں کو لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ کہا صوبے اپنی ضرورت کے مطابق کم رسک فیکٹر والی صنعتیں کھول سکتے ہیں۔ ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع۔ تعمیراتی شعبے اور دیگر مخصوص صنعتیں کھول دی گئیں۔ اسکول، کالج، سینما گھر اور عوامی مقامات بند رہیں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس لانے اور پیکج دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم نے صوبوں کو لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں، وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ مثلاً اسکول، کالجز، جدھر گیدرنگز ہیں، جس طرح سپورٹس میچز ہیں، اور کوئی بھی جدھر پبلک سنیماز، جدھر پبلک جمع ہو سکے، وہ تو لاک ڈاؤن رہے گا اگلے 2 ہفتے بھی۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے کورونا کم پھیلا اور ہلاکتیں بھی توقع سے کم ہوئی ہیں۔ مزید کہا کورونا وائرس کسی بھی وقت پھیل سکتا ہے، وائرس تیزی سے پھیلا تو ہمارا صحت کا نظام مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اپنے ذہن میں آپ سب نے یہ ڈال دینا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بے احتیاطی ہو گئی، تیزی سے یہ بڑھ گئی، اگر جو آپ کرو سپائک تیزی سے اوپر چلی گئی،
تو پھر ہمارے پاس جو ہمارے موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعمیراتی صنعت کو کھولنے کا اعلان بھی کیا۔ کہا تعمیراتی شعبے کے لیے ایک آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکج بھی دیں گے۔ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس آرڈیننس کے بعد ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا انسینٹیو پیکج نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلنگ میں ملوث افراد سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ایک بڑا سخت آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جو ان دونوں کے خلاف، یہ جو اسمگلنگ، اس کے اوپر بڑا سخت یہ آرڈیننس آئے گی، سزائیں ہوں گی جو پہلے کبھی اتنی سزائیں نہیں جو اب ملیں گی لوگوں کو۔ اور دوسرا ہوڈنگ، ذخیرہ اندوزی۔ حکومت نے گندم کٹائی کے سیزن سے متعلق رکاوٹیں بھی ختم کر دیں۔ عوام کے جمع ہونے والی جگہوں پر لاک ڈاؤن برقرار رہے گا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری، اسٹیشنری کی دکانیں، جانوروں کے ہسپتال، ای کامرس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سیمنٹ، فرٹیلائزر پلانٹس، نرسریاں کل سے کھول دی جائیں گی۔ تعمیراتی صنعت کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ الیکٹریشین، پلمبر، ریڈی بانوں کے متعلق فیصلہ صوبے خود کریں گے۔ آلات بنانے والے یونٹ، شیشہ بنانے والی صنعتیں بھی کل سے کھول دی جائیں گی۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ فہیم اختر سے۔ فہیم، آگاہ کیجیے گا، ملک بھر میں لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے، لیکن یہ جزوی لاک ڈاؤن ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو اس اجلاس میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ مزید 14 دن کے لیے بڑھانے کا تو فیصلہ کیا ہی گیا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں کچھ رعایتیں بھی کی گئی ہیں، کچھ جزوی لاک ڈاؤن اسے کہہ سکتے ہیں ہم۔ پہلے 8 صنعتیں جو ہیں وہ کھلی رکھی گئی تھیں، لیکن آج 12 جو صنعتیں ہیں ان کو فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو اعلانہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو تمام ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ کھولی جائے گی، اسٹیشنری کی دکانیں بھی کھولی جائیں گی، جانوروں کے ہسپتال، اس کے علاوہ تعمیراتی صنعت جو ہے اس کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ ای کامرس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سیمنٹ، فرٹیلائزر پلانٹس اور نرسریاں بھی کل سے کھل جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کی دکانیں اور جو صنعتیں ہیں وہ جو SOPs جو حکومت نے پہلے بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق کھلیں گی۔ اس کے علاوہ الیکٹریشین، پلمبر اور ریڈی والوں سے متعلق وہ صوبے خود کریں گے، جبکہ جو آلات بنانے والے یونٹ اور شیشہ بنانے والے صنعتیں ہیں وہ بھی کل سے کھول دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو الیکٹریشین اور جو پلمبرز ہیں جو وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو کھول دیے جائیں گے، لیکن جو سندھ اور اس کے علاوہ بلوچستان اور گلگت بلتستان ہے اس کا اس حوالے سے الگ موقف تھا، وہاں پر یہ چیزیں نہیں کھلیں گی۔ ٹھیک ہے فہیم اختر، آگاہ کر رہے تھے آپ اس حوالے سے، آپ کا شکریہ۔ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کے فیصلوں کے تحت لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو نرم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور صنعتوں پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، لیکن تمام صنعتوں کو SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ تفصیلات وقاص باقر کی اس رپورٹ میں جانیے۔ کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کا معاملہ سندھ حکومت نے وزیر اعظم کے اقدامات کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بدھ سے لاک ڈاؤن پر اعلان کردہ پابندیاں اٹھائی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے صنعتوں کے لیے الگ الگ SOPs تیار کر لی جن پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ جو شخص بھی صوبہ سندھ کے اندر بزنس کرنا چاہے گا، اپنی صنعت کو کھولنا چاہے گا، کنسٹرکشن کرنا چاہے گا، ان کو ان SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اگر وہ عمل درآمد نہیں کرے گا تو ہم ان فیکٹریز کو یا ان صنعتوں کو یا ان کنسٹرکشن سائٹس پر کام نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت لاک ڈاؤن مزید سخت کرتے ہوئے توسیع چاہتی تھی، اب وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل کرایا جائے گا کہ جو بھی اعلان ہو وہ اعلان فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ہو، وزیر اعظم کی جانب سے ہو، اور ہمارے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگر اگری کریں گے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اگر آپ اگری نہیں کرتے، اگر آپ کی کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم بحیثیت وزیر اعظم آپ کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو گو کے اس فیصلے سے 100% ہم متفق نہیں ہیں، بٹ چونکہ وزیر اعظم پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو انفورس کرائیں گے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے فیصلے کو 100% تسلیم نہیں کرتے۔ مرتضی وہاب کے مطابق اگر کسی ملازم میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تو ذمہ داری متعلقہ صنعت اور تعمیراتی کمپنی پر ہوگی۔
آنے والے آرڈیننس کے حوالے سے اہم خبر آپ کو دیں، اسمگلنگ کی روک تھام اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون لایا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ، کہتی ہیں آرڈیننس میں سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ آرڈیننس کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، کرونا وائرس کو مل کر شکست دیں گے۔ احساس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ جو آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس میں سخت سزائیں ذخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش ٹرانسفر کی شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ان کی ٹیم اور تمام منسٹری کو کیبنٹ کی طرف سے مبارکباد دی گئی اور ان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ پاکستان اپنے محدود وسائل میں کرونا کے خلاف نبرد آزما ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے۔ IMF نے پاکستانی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی۔ 2 سال کے دوران بے روزگاری مسلسل بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رواں سال مہنگائی 11% سے زائد، جبکہ اگلے سال کم ہو کر 8% رہے گی۔ اگلے سال معاشی شرح نمو میں بہتری کی امید ہے۔ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.7%، اگلے سال 4.2% رہے گا۔ بات کریں گے، اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اکرام ہوتی، بتائیے گا IMF پاکستان کی معیشت میں بہتری نہیں دیکھ رہا، بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی، زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ IMF مارکیٹ کو سکڑتا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مہنگائی دیکھ رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پھیل رہی ہے، چیزیں بک رہی ہیں، انڈسٹری چل رہی ہے اور ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے، خدمات کا شعبہ بھی کام کر رہا ہے، تو پھر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، تو وہ شرح سود کو بڑھا دیتا ہے تاکہ مہنگائی کم ہو۔ پاکستان میں شرح سود بھی بڑھی ہوئی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور صنعتیں بھی سکڑ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی سکڑ رہی ہے، خدمات کا شعبہ بھی سکڑ رہا ہے۔ IMF نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی وہ یہ کہ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے مہنگائی بھی ہوگی، ان ایمپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری بھی ہوگی، آپ کا جو خسارے ہیں وہ بھی بڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی اکانومی بڑی تیزی سے سکڑے گی اور مہنگائی بھی ساتھ ساتھ آئے گی۔ حالانکہ تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمت کم ہو گئی ہے باہر سے جو آتا ہے، اور باہر سے امپورٹس کم ہو گئی ہیں، پاکستان کو ڈالر زیادہ نہیں دینا پڑے گا، تو یہ بہت ہی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ساری جو عالمی ادارے ہیں اور جو بینکس ہیں اور مملکتیں ہیں، سب کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان جیسی معیشت جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، وہاں پہ بہت تباہی آنے والی ہے۔ ایک تو کورونا پھیلے گا، دوسرا ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور ان ممالک کو، پاکستان جیسے ممالک کو کورونا سے مرنے والے ٹھیک ہے، خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے IMF نے۔ بہت شکریہ اکرام ہوتی آپ کا۔ ناظرین، سندھ کے تاجروں نے کل سے سندھ بھر میں مارکیٹس اور دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد تو ہو نہیں رہا، احتیاط ہی کرنا ہے تو پھر مکمل کرفیو لگا دیں۔ کراچی سے خضر اعظم نے رپورٹ بنائی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پورے سندھ کے تاجروں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دکانیں کھول دیں۔ کراچی کے چھوٹے تاجروں نے بڑا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس، بولے کاروبار بند کیے 28 دن ہو گئے، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ تاجر رہنماؤں نے کل سے صوبے بھر میں کاروبار کھولنے کا بھی اعلان کیا۔ ہم بروز بدھ 15 اپریل سے تمام کاروبار تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ کھول دیں گے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی تو ملازمین کو فارغ کرنے پر مجبور ہوں گے اور اہل خانہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ ملازمین فارغ کرنے پر مجبور ہوں گے اور تمام دکاندار اپنی دکانوں کی چابیاں CM ہاؤس پہنچا دیں گے، اور پھر ہم اپنی فیملیز کو لے کر CM ہاؤس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے کہ اب وہ روٹی پانی جو بھی بندوبست ہے وہ ہمیں کر دیں۔ لوگ فون کر کے رو رہے ہیں، لوگ ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو انتظام اٹھائیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں،
اور جتنے جہاں گرفتار کرنا ہو ہمیں بتا دیں, ہم اپنی گرفتاری دینے کو تیار ہیں. چھوٹے تاجروں کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن پر عمل نہیں ہو رہا, صحیح طرح احتیاط کرنا ہے تو پھر کرفیو ہی لگا دیں. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت ان کے ملازمین کو تنخواہ خود دے. ہمارے جتنے بھی لوگوں کی سیلریاں ہیں وہ سرکار دے دے, ہم 1 مہینے کے لیے بند کرنے کو تیار ہیں. ان لوگوں کا کرایہ دے دے, ہم 1 مہینے بند کرنے کو تیار ہیں. ان لوگوں کا راشن پہنچا دے, ہم 1 مہینے بند کرنے کو تیار ہیں. تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ وہ کاروبار بند کر کے ملازمین کو تنخواہ دے سکیں, دکان کا کرایہ دیں اور گھر کا خرچ بھی چلائیں. کیمرامین شاہد ملک کے ساتھ خضر اعظم, 92 نیوز کراچی. یہاں بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی فریاد سنی گئی. حکومت نے عمرہ زائرین سمیت تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کا اعلان کر دیا ہے. قومی ایئر لائن نے ہم وطنوں کی واپسی کے لیے پلان بھی مرتب کر لیا ہے. کل سے 19 اپریل تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی. تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیراعظم عمران خان کی حکومت کا بڑا فیصلہ. عمرہ زائرین سمیت سعودی عرب اور دیگر ممالک میں پھنسے تمام پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. PIA نے بیرون ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پلان مرتب کر لیا. 15 سے 19 اپریل تک خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. سعودی عرب میں پھنسے عمرہ زائرین کو 2 پروازوں میں لاہور اور ملتان لایا جائے گا. متحدہ عرب امارات, عمان, تھائی لینڈ, جاپان اور انڈونیشیا سے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. ترجمان قومی ایئر لائن عبداللہ خان نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ PIA کے خصوصی آپریشن کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے. واپس آنے والوں کو پہلے قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا. ایک اور اسکیجول ہے جو کہ آج ہم نے ایشو کیا ہے, جو کہ 15 اپریل سے 19 اپریل تک کے درمیان میں آپریٹ ہوگا, جس کے اندر ہماری خصوصی طیارہ جو ہے جنوبی کوریا جائے گا. وہ انڈونیشیا جکارتا کے اندر کچھ پاکستانی پھنسے ہیں, وہاں سے ان کو واپس لے کے جانے آئے گا. جو مسافر بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں ان کو مینڈیٹری کوارنٹین یعنی ضروری قرنطینہ کے اندر رکھا جاتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مختلف ممالک میں کل 40,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. ان میں سے 2,000 کے قریب افراد کو فوری واپس لا رہے ہیں. کوئی 39,748 پاکستانی ہیں جو باہر ہیں اور واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں. 12 فلائٹس کے ذریعے کچھ لوگوں کو لا بھی چکے ہیں, اور آج جو دوسرا مرحلہ جس کا آغاز ہو رہا ہے 9 فلائٹس اور چلیں گی, جس میں مزید انشاءاللہ امید ہے کہ 2,000 کے قریب ہم پاکستانیوں کو لانے میں کامیاب ہوں گے. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اس وقت مختلف ممالک کے ایئرپورٹس بند پڑے ہیں. اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن کے باعث وہاں مقیم پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ان حالات میں ہم وطنوں کی واپسی حکومت کا ایک احسن اقدام ہے. نوجوانوں کو 50 لاکھ کی بجائے 2.5 کروڑ روپے تک کی رقم ملے گی. وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور معاون خصوصی عثمان ڈار سے ملاقات ہوئی. نوجوانوں کو بڑے کاروباری مواقع دینے کے لیے مزید سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فہیم اختر اسی پر رپورٹ کریں گے. کامیاب جوان پروگرام کے تحت رقم کی فراہمی کی زیادہ سے زیادہ حد 50 لاکھ سے بڑھا کے 2.5 کروڑ تک کر دی گئی. وزیر اعظم عمران خان کی مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور معاون خصوصی عثمان ڈار سے ہونے والی ملاقات میں فیصلہ کر لیا گیا. رقم پہ واجب الادا انٹرسٹ ریٹ بھی 8% سے کم کرنے کا فیصلہ ہو گیا. وزیراعظم نے حالات بہتر ہوتے ہی نوجوانوں میں رقم تقسیم کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی. پاکستان کے تمام بینکوں کو کامیاب جوان پروگرام میں شامل کرنے کی بھی منظوری. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو مزید سہولت دیں تاکہ بڑے کاروبار کر سکیں. لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی نوجوانوں کو کاروباری میدان میں آگے لائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں, ان پہ مزید سرمایہ کاری کریں گے. ملکی معیشت کو سنبھالنے میں نوجوانوں کا بھی اہم کردار ہوگا. ناظرین, لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت سے کسی ادارے کو کیسے تباہ کیا جاتا ہے, یہ کوئی وزارت صحت حکام سے پوچھے. کرونا وائرس کی آڑ میں وزارت صحت افسران کی بڑی واردات پکڑی گئی. بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے درآمدی 61 اشیاء میں سے 12 کا کرونا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پوری وزارت بھی ایڈہاکزم کا شکار ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی بحالی میں بھی روڑے اٹکائے جانے لگے. اسلام آباد سے سہیل بھٹی کی یہ رپورٹ.
वजारत सेहत खुद बीमार, इलाज की जरूरत पड़ गई। कोरोना वायरस की आड़ में वजारत सेहत अफसरान की बड़ी वारदात का इंकिशाफ। डीजी हेल्थ डॉक्टर सफी मलिक की सिफारिश पर 20 अप्रैल को ब्रांड और मुल्क की शर्त के साथ 61 आइटम दरामद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तमाम अशिया पर ड्यूटी और टैक्स छूट दी गई, लेकिन इंकिशाफ हुआ 12 आइटम्स का कोरोना के इलाज से कोई ताल्लुक ही नहीं। 92 न्यूज ने मामला उठाया तो 25 दिन बाद वजारत सेहत को संगीन गलती का एहसास हुआ और वफाकी काबीना से ड्यूटी फ्री 12 आइटम्स की दरामद पर पाबंदी और बाकी 49 आइटम पर ब्रांड और मुल्क की शर्त खत्म करने की मंजूरी हासिल की। पूरी वजारत सेहत ढाकिज्म का शिकार। वजारत के अमूर जूनियर अफसरान से चलाए जाने लगे। कोई भी अफसर मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के साथ काम न कर सका। 18 माह में 4 सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। एक सेक्रेटरी को तो 2 दिन में तब्दील कर दिया गया। अब भी सेक्रेटरी सेहत का चार्ज एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज के पास। 1 साल हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरबराह तैनात न किया जा सका। डीजी हेल्थ के ओहदे पर ग्रेड 19 का जूनियर डॉक्टर गुज़िश्ता 7 सालों से डेपुटेशन पर खिलाफ कानून तैनात। वफाकी अस्पतालों की सूरत हाल भी दिन ब दिन अबतर होने लगी। यहाँ पे कोई इस टाइम स्क्वाड नहीं है, ना कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है। मुआवने खसूसी बराए सेहत अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी करने लगे। चारों अस्पतालों पर मनपसंद जूनियर कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तैनात। पिम्स अस्पताल के अमूर डेंटल सर्जन, पोली क्लिनिक के गायनाकोलॉजिस्ट, फेडरल जनरल अस्पताल के अमूर मेडिकल ऑफिसर और निरम के डिप्टी डायरेक्टर देख रहे हैं। वजारत सेहत डॉक्टरों के मुस्तकबिल से भी खेलने लगी। एक तरफ अदालती हुक्म के बावजूद PMDC को मुकम्मल तौर पर फाल न किया जा सका, तो दूसरी तरफ 1,500 के करीब ग्रेजुएट्स हाउस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन के मुंतजर हैं। तालिब इल्मों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजारत सेहत की कोताहियों पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सुहेल इकबाल भट्टी, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज UK। कोरोना का बरतानिया में फैलाव थम न सका। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में हर 5 में से 1 मौत की वजह ये वायरस बन रहा है। कायम मकाम वज़ीर आज़म डोमिनिक रॉब ने लॉकडाउन में मज़ीद 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। लंदन में हमारे साथ ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का जो बरतानिया के अंदर जो है वो अभी फैलाव जारी है और जो NHS की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 5 में से 1 जो जाँ बहक होने वाला शख्स है वो कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो रहा है। और इस वक्त जो है वो जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,000 से तजावज़ कर चुकी है और आज भी 778 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जाँ बहक हुए। इसके अलावा जो है वो जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के डोमिनिक रॉब, उन्होंने जो है आज कबीना के इजलास में ये अहम फैसला किया है कि बरतानिया को मज़ीद 3 हफ्ते के लिए जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल में रखा जाएगा और जिसके मुताबिक 7 मई को जो है वो दोबारा रिव्यू किया जाएगा 3 हफ्ते के मज़ीद लॉकडाउन के बाद। और आपको ये भी बताऊं कि बरतानिया की जो GDP है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 35% जो है वो GDP सुकड़ सकती है इस पैंडेमिक की वजह से। और लेकिन बरतानवी हुकूमत जो है वो तमाम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो है वो रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान कर रही है और जो यहाँ पर कारोबारी तबका मुतासर हो रहा है उनके लिए जो है वो एक अहम पैकेज का भी जो है वो ऐलान किया जा रहा है। अब चलते हैं मैनचेस्टर, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद। उनसे जानते हैं कि ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी राजा वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NHS के अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना वायरस से 42 अमवात हुई हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर में अब तक इस खूनी वायरस से मजमूई तौर पर 592 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया इस वक्त लॉकडाउन के 4थे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इसी हफ्ते इस बात का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा कि लॉकडाउन को मज़ीद कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये की जा रही है कि लॉकडाउन को मज़ीद मई के महीने तक बढ़ाया जा सकता है। डोमिनिक रॉब की कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि जब तक हम मुकम्मल तौर पर पूर्ण एतमाद नहीं है हम इस लॉकडाउन में किसी तब्दीली को नहीं कर सकते। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम खुशगवार होने की वजह से लोग अपने आप को घरों में बमुश्किल रोक पा रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिन पहले
एक नाखुशगवार वाक़या ओरिजिनल में पेश आया था, जब लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर रोकने की वजह से एक शख्स ने एक खातून पुलिस अफिसर को काट लिया था। तो हालात जो है वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत के जो लॉकडाउन के हदायत हैं उन पर अमल करें, हुकूमत से तावन करें और पुलिस से भी तावन करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक ही महदूद रखें। जी। बर्मिंघम में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान निजी फाउंडेशन ने उम्र रसीदा और ज़रूरतमंद अफराद को उनके घरों में राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक फ़ोन कॉल पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक 1 हफ्ते का राशन पैक करके फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जा रहा है, जिस पर मकामी पुलिस ऑफिसर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस उम्र रसीदा अफराद जो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते और वो अफराद जिनके पास राशन खत्म हो चुका है और खरीदारी नहीं कर सकते, उनके घरों में राशन पहुंचाने के लिए बर्मिंघम की मुकामी मस्जिद नूरुल हुदा सेंटर में 24 घंटे फ्री खाना और सबील फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम घरों तक राशन भी डिलीवर किया जाता है। राशन तकसीम करने के दौरान सबील फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद जफर उल्लाह शाह ने 92 न्यूज़ को बताया कि मुकामी सतह पर उन्होंने तमाम घरों में पम्फलेट तकसीम करवा दिए थे कि किसी भी घर में अगर राशन खत्म हो जाए तो वो कॉल करे, वो उन तक राशन पहुँचाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे ये फूड के बॉक्सेस हैं। हमारे रज़ाकार ये नौजवान दोनों बैठे हैं, आगे ड्राइविंग भी कर रहे हैं और साथ पैसेंजर सीट पर है और मैं नाती यहाँ पे बैठा हूँ। हमारे पास दूध भी है, आटा भी है और ये बॉक्सेस भी हैं। तो अभी हम एक तरफ जो जा रहे हैं ये B20 की तरफ और यहाँ पर ये 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं जो बूढ़े लोग हैं जिनके हमें कॉल्स आई कि हमें फूड पहुँचाना है। तो ये आप देख रहे हैं ये सबील फाउंडेशन है, फूड फॉर ऑल। तो ये बॉक्सेस हैं, इसमें दालें और चीनी, चाय, केचप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें कि ये दूध की भी बोतल्स हैं और इसी तरह ये आटे की बोरियाँ हैं, बैग्स हैं आटे की। तो ये अभी हम दरवाज़ों के ऊपर जो है वो जाकर तकसीम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फूड बैंक जो नूर हुदा और सबील फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये डेली हमारी जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इनका मजीद कहना था कि हमारे रज़ाकार जरूरत के मुताबिक राशन पैक करके जरूरतमंदों के दरवाजे पर पहुंचा देते हैं और ये काम बगैर किसी मजहब, रंग, नस्ल और तफरीक के किया जाता है, जिस पर स्पार्क ब्रुक पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनके काम की तारीफ की और कहा कि ये अवामी खिदमत में इनके काम में आसानी पैदा कर रहे हैं। This is just really, really so appreciated. And me and Dave's my daughter, if she could talk, would turn around and say thank you to everyone that's helping and doing the best they can. And we all do appreciate it. So please, go and get some help if you need it and do what you can to help. इस मुश्किल वक्त में मल्टी कल्चरल फैमिलीज की बिला तफरीक खिदमत के बायस कम्युनिटी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तानियों के अवामी खिदमत के इस जज्बे को खूब सराहा जा रहा है। साबिक कप्तान कौमी टीम वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा का कहना है कि वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में सब एहतियात दें। रिलीफ फंड में सब कुछ शफाफ तरीके से हो रहा है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जो लोग रोज कमाते हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, काम नहीं कर पा रहे। एवरीथिंग इज स्टूड स्टिल इन पाकिस्तान like the world. Your overwhelming generosity in the past has been absolutely incredible, but Pakistan needs you now more than ever. स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्राइसिस में उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की है और इस वक्त पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, ज़कात भी देनी है पाकिस्तानियों में भी, यहाँ भी देनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों जिनके दिल बहुत बड़े हैं, हमेशा देते रहे हैं। सो प्लीज़ डोनेट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के फंड में, कोरोना वायरस फंड में, नेशनल बैंक में है एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब पता लगेगा कि कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ पे खाना जा रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है। सो प्लीज डोनेट जेनरसली। पाकिस्तान की विमेन टेनिस खिलाड़ी उशना सुहेल ने भी स्विस टेनिस स्टार रॉजर फेडरर के टेनिस चैलेंज का जवाब दे दिया। आइए देखते हैं। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।